إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما راز کے کل جہاں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں جس نے آج سن 2018 کے اپریل کی 6 تاریخ کو آج کے شہر اسلام آباد میں رب کائنات نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی. لا تعداد درود و سلام محبوب اللہ حبیب کبریا شافع روز جزا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر. اللہ کی توحید کو ماننے والوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کلمہ پڑھنے والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں اہل بیت سے محبت کرنے والوں صحابہ اکرام کو سچا اور حق پر ماننے والوں اللہ کی رحمت کے امیدواروں تمام فرقوں کو اتحاد کی دعوت دینے والوں جنت کے امیدواروں پیارے مسلمین بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرقہ واریت ایسی چیز ہے جو اس وقت بھی اس امت کو فرقے جو ہیں وہ دیمک کی طرح اندر و اندر کھا رہے ہیں، دیمک کی طرح اسے کمزور کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے یہ کمزور ہے. آج دل خون کے آنسو روتا ہے. کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. کہیں پر کشمیر کا مسئلہ ہے، کہیں پر افغانستان کا مسئلہ ہے، کہیں پر فلسطین کا مسئلہ ہے، کہیں پر شام کا مسئلہ ہے، کہیں پر عراق کا مسئلہ ہے.
مقصد کیا؟ پوری زمین پر ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس ذلت کی زندگی یہ ایمان والے گزار رہے ہیں، یہ صرف اور صرف فرقہ واریت کی وجہ سے۔ آج یہ امت اس نسخے کو آزما کر دیکھے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، تو پھر دیکھنا کامیابی اس امت کے کیسے قدم چومے گی، اس امت کو کیسے نصرت حاصل ہوگی، یہ جو آج مغلوب ہے دنیا میں کیسے غالب ہوگی۔ اگر دنیا میں غلبہ چاہتے ہو، اگر اپنی عزت چاہتے ہو، اگر اپنی ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ کرنا چاہتے ہو، اگر قتل عام سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اتحاد کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہاں، یہ بات کہتا تو ہر فرقہ ہے متحد ہو جاؤ، لیکن فارمولہ کسی کے پاس نہیں ہے ایک ہونے کا۔ کہتا سب کوئی ہے، فرقہ واریت کو غلط ہر شخص سمجھتا ہے، فرقہ واریت کو عذاب ہر فرقہ سمجھتا ہے، لیکن اس فرقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت المسلمین نے اس کام کو کر دکھایا، تمام فرقوں سے الگ ہو کر، اور صرف خالص دین اسلام کی دعوت دے رہی ہے۔ وہ دین اسلام جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 13 تلاوت کی۔ یہ وہ ناسور ہے، یہ وہ بیماری ہے جس کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ثبوت ہے کہ نوح علیہ السلام سے شروع کر دی ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی واقعات قرآن و حدیث میں نہیں ہے سوائے آدم علیہ السلام کے، لیکن یہاں نوح علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیا، شرع لکم من الدین۔ پہلی بات یہ سمجھ لو، اگر فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین، دین میں نے تمہارے لیے بطور شریعت پسند فرمایا۔ شریعت دین ہے، شرعی مسائل دین میں ہیں۔ آج بھی آپ سے کہا جاتا ہے یہ مسئلہ حلال ہے فلاں مسلک کے مطابق، یہ حرام ہے فلاں مسلک کے مطابق، یہ جائز ہے فلاں مذہب میں، یہ ناجائز ہے فلاں مذہب میں۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین جو اللہ نے بھیجا وہ شرع، تمہارے لیے شریعت جو بنائی، حلال و حرام جو بنایا، جائز و ناجائز بنایا، اس شریعت کا نام دین ہے، دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب فرقے ہیں۔ شرع لکم من الدین، اللہ فرماتا ہے ما وصی بہ نوحا، میں نے اسی کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ کیا؟ اور فرمایا والذی اوحینا الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کی میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے اسی کا حکم میں نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ وما وصینا بہ ابراہیم، اسی بات کا حکم میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ وموسیٰ، اسی بات کا حکم میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ وعیسیٰ، اسی بات کا حکم میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ کیا حکم تھا؟ ان اقیم الدین، یہ جو دین بطور شریعت ہے اس دین کو قائم کرنا، اگر یہ قائم ہے اس کو قائم رکھنا، اگر یہ قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنا۔ ان سب کو، تمام نبیوں کو یہی حکم تھا کہ دین کو قائم کرنا، اور وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، یہ شرط لگا دی ساتھ۔ نوح علیہ السلام کو بھی ڈرایا گیا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس دین کے فرقے نہ بنانا، اس دین کو ٹکڑے نہ کرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا، حکم دیا گیا اس دین کو خالص ایک رکھنا، اس کے فرقے نہ بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، ایک رکھنا، فرقے نہ بنانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا کہ دین کو قائم کرنا، مختلف جماعتیں، مختلف فرقے نہ بنانا۔ غور کریں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نبی تو بہت ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 نبیوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ اللہ جانتا تھا کہ میرے محبوب کے بعد بھی کوئی 4 بنائے گا، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا۔
جیسے رب نے فرما دیا نوح علیہ السلام کے نام پر نوحی فرقہ نہ بنا لینا، موسیٰ علیہ السلام کے نام پر موسوی فرقہ نہ بنا لینا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی فرقہ نہ بنا لینا، اور ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیمی فرقہ نہ بنا لینا۔ جب نبیوں کے نام پر نوحی، ابراہیمی، موسوی، عیسائی فرقہ بنانے کی اجازت نہیں، محمدی فرقہ بنانے کی اجازت نہیں۔ کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر جماعتیں بنے تو آپ کے مشہور نام دو ہیں، پھر تو دو بن جائیں گے، کوئی اپنے آپ کو محمدی بنا لے گا، کوئی اپنے آپ کو احمدی بنا لے گا۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی فرقہ نہ بنانا، یہ تو نبیوں کے نام پر ممانعت ہو گئی۔ اگر یہ کسی کے نام پر فرقہ بنانے کی اجازت یا مذہب مسلک بنانے کی اجازت ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ترین شخصیت ہیں، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ترین شخصیت ہیں، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ترین شخصیت ہیں، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ترین شخصیت ہیں۔ لیکن نبیوں کے بعد ان صحابہ کے نام پر بھی صدیقی، فاروقی، عثمانی، حیدری فرقہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نہ نبیوں کے نام پر بنانے کی اجازت ہے، نہ صحابہ کے نام پر بنانے کی اجازت ہے، تو بعد والوں کے نام پر بنانے کی، امتیوں کے نام پر بنانے کی اجازت کس نے دی بھائی جان؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، میری کسی پر تنقید نہیں، میں دکھ کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں، ایک امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیا، کیا ملا؟ یہ امت کو ٹکڑے کرنے والا ہمارا دوست نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے۔ جن بزرگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ ائمہ جو ہیں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، کسی ایک امام نے نہیں کہا کہ میرے نام پہ ایک مسلک بنا لینا، یہ امام بری ذمہ ہے، یہ واجب الاحترام ہے، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ یہ کوئی اور دشمن ہے ہمارا جس نے نام بزرگوں کا لے کر ہمیں ایک جماعت کو مختلف طریقوں میں بانٹ دیا۔ یہ اتحاد کی جو دعوت ہے، حکیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ جو دعوت ہے کہ ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، یہ ایمان والوں کو تو پسند ہے، لیکن رب نے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ جو آپ کی دعوت ہے نا، فرقے نہ بنانا، ایک رہنا، یہ مشرکین پر بڑی گراں گزرتی ہے، ان کو یہ پسند نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ان کو متحد کرنے کی دعوت دینے والا کوئی زمین پر ہو، وہ نہیں چاہتے۔ جس کو یہ دعوت بری لگے گی وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ کس کھانے میں ہے، اور جو خاص ایمان والا ہوگا اس کو یہ دعوت بہت اچھی لگے گی۔ ہاں یہ امت ایک ہو جائے، یہ متحد ہو جائیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دستے کی ربا نہ ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کی مساجد میں بم دھماکے نہ کریں، یہ ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کریں۔ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ٹھنڈے دل سے غور کرو، جب تک ہم ان فرقوں کی قربانی نہیں دیں گے، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، امن نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اگر آپ یہ امن چاہتے ہو تو متحد ہو جاؤ، اور متحد ہونے کے لیے فارمولہ وہ جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے رسول نے بتایا، اس فارمولے پر عمل کر کے تو دیکھو۔ تو اللہ نے فرمایا مشرکین کو یہ دعوت بہت گراں گزرتی ہے، ان کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس دعوت کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اس دعوت کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ جماعت المسلمین والے خوش قسمت ہیں کہ رب کائنات نے اس پرفتن دور میں، اس خطرناک دور میں مسلمینوں تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ آپ اس کا حق ادا کریں، لوگوں تک یہ دعوت پہنچائیں، اپنا مال خرچ کریں، اپنا وقت خرچ کریں، نکلیں اللہ کے راستے میں۔ خیر خواہ یہ ہے کہ امت کا اتحاد ہو جائے، ان کی آپس میں صلح ہو جائے، یہ ایک بن جائیں۔ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں کوئی الیکشن میں جو ہے حصہ نہیں لینا، ہم کسی سے ووٹ نہیں مانگتے،
ہم کوئی وزیر اعظم بننا نہیں چاہتے، ہم کوئی MP MLA بننا نہیں چاہتے، ہمارے اندر دکھ صرف ایک ہے کہ یہ امت، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ اللہ کو، ایک اللہ کو الہ ماننے والے، یہ ایک بیت اللہ کو اپنا قبلہ ماننے والے، یہ ایک قرآن کو اپنی سچی کتاب ماننے والے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے، آج کیا وجہ ہے کہ یہ خود ایک نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے خود ایک نہیں ہے؟ کون سا ہمارا دشمن ہے جس نے ہمیں آپس میں لڑا دیا؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا بھائی جان کہ یہ آپس میں جو مسلم کا بھائی تھا، اس کو آپس میں دشمن بنانے والا کون ہے؟ اس کے خلاف جو ہے بمباری کروانے والا کون ہے؟ ان کو قتل کرنے والا کون ہے؟ دل روتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کے لیے غور کرو، ورنہ چاروں طرف سے دشمن آپ کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، آپ اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ کے لیے غور کریں تو اللہ نے فرمایا، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو رجوع ہونا چاہے، جو ہدایت لینا چاہے، جو ہدایت قبول کرنا چاہے، جس کے اندر پہلے سے ہی یہ ذہن میں بھرا ہوا ہو میں نے کسی طریقے سے اس کو لاجواب کرنا ہے، میں نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو لینا چاہے۔ ہاں جی، مجھے جو صحیح چیز ملے گی میں اس کو لوں گا، اس پہ عمل کروں گا، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فوراً فرما دیا، وَمَا تَفَرَّقُوا، یہ دلائل کے بعد لوگوں فرقوں میں تقسیم ہوئے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان کو علم ہو چکا، ان کو بتایا گیا کہ فرقہ واریت اللہ کا عذاب ہے، ان کو بتایا گیا فرقہ واریت بربادی و تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ علم ان کو ہو چکا، لیکن بغیم بینہم، ضد میں آ گئے، ضد میں آ کر حق کا انکار کر دیا، ضد میں آ کر حق کو قبول نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو یہ بات، اس بات کا حکم دیتا آیا، آخری نبی خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا۔ آپ جی فارمولہ کیا ہے؟ اب سب کہتے ہیں جی یہ سمجھ میں نہیں آتا، فرقہ کیا ہے، جماعت کیا ہے؟ بھائی میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ فرقہ کیا ہے، جماعت کیا ہے، کتاب اللہ سے سمجھاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے سمجھاؤں گا، کسی عالم کی فتویٰ نہیں ہوگی، میری اپنی رائے نہیں ہوگی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں رب کائنات نے فرمایا، یہ جو دین جو قائم کرنا ہے اس کے متعلق، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، الیوم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ غور کریں، میں نے تو بہت غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ دین نوح علیہ السلام کے دور میں کامل نہیں کیا، یہ دین ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کامل نہیں کیا، یہ دین موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کامل نہیں کیا، یہ دین عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کامل نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر دین کامل اس وقت ہو جاتا تو نبوت کے دروازے بند ہو جاتے، نبوت ابھی چل رہی تھی، جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو دین بھی مکمل ہوا، اس کے بعد نہ دین کا کوئی مسئلہ آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا یہ دین جو بطور شریعت ہے یہ مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جو بھی نعمتیں تھیں وہ تمام کر دی، پوری کر دی۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہوا، جو شخص دین اسلام پر چلے گا میں اس سے راضی ہوں گا، میں اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ وہ جو دین کامل ہوا تھا اس کا نام ہے دین اسلام، اس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اب دین اسلام الیوم، آج کے دن، الیوم آج کے دن مکمل ہوا۔ وہ آج کا دن کون سا تھا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ آج کا دن کون سا تھا؟ وہ آج کا دن کون سا تھا جس دن کامل ہوا دین؟
وہ سن کون سا تھا، ہجری کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، تاریخ کون سی تھی، دن کون سا تھا، وہ سب محفوظ کر دیا اللہ نے۔ سن 10 ہجری تھی، ذوالحج کا مہینہ تھا، 9 تاریخ تھی، دن جمعے کا تھا، دن جمعے کا تھا، جگہ کون سی تھی، مقام عرفات تھا، وقت کون سا تھا، شام کا ٹائم تھا، ہر چیز محفوظ ہے۔ اب لگائیں جو سن 10 ہجری ذوالحج کے مہینے کی 9 تاریخ تک جو کچھ آیا وہ حق ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس 9 تاریخ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو وفات ہو جاتی ہے۔ یہ چند گنتی کے دن اس دین کامل ہونے کے بعد آپ دنیا پر رہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس 9 تاریخ سے 12 تاریخ تک پھر کوئی وحی نہیں آئی، کیوں؟ دین کامل ہو گیا، پھر کوئی حلال و حرام نہیں ہوا، کوئی جائز و ناجائز نہیں ہوا، کیونکہ دین کامل ہو گیا۔ یہ اللہ نے ثابت کرنا تھا کہ 9 تاریخ کے بعد جتنے دن نبی رہا ہے، نبی نے بھی حلال و حرام نہیں کیا، تو غیر نبی کو اختیار کس نے دیا؟ اب یہ غور کر لیں، اس 9 تاریخ تک جو جماعت تھی، جو دین تھا، جس چیز میں دین تھا وہ کامل ہے۔ اس 9 تاریخ کے بعد جس نام کی بھی جماعت بنی، جس نام کا بھی مسلک بنا، جس نام کا بھی مذہب بنا، وہ فرقے ہیں، وہ غلط ہے۔ اب آپ حق کی تلاش کے لیے تمام فرقوں کے پاس جائیں، بشمول جماعت المسلمین، سب کے پاس، ہم سے بھی پوچھیں، ہاں جی اس تاریخ سے پہلے جو اسلام قبول کرتے تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا بنتے تھے؟ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلم بنتے تھے۔ کیا بنتے تھے؟ مسلم بنتے تھے۔ بعض لوگ جس کو لوگوں کو الجھانے کے لیے آگے وضاحتیں کرتے کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ نے تو مومن بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے صالح بھی کہا ہے، اللہ نے سب آیتیں پڑھتے ہیں، بالکل ہیں، صادقین کی، صالحین کی، مومنین کی آیتیں ہیں، لیکن وہ کیا ہے، وہ اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے اس پہ اعتراض انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی اگر مسلم ہے تو مومن بھی ہے، اگر مسلم ہے تو صالح بھی ہے، اگر مسلم بھی ہے تو صادق بھی ہے، اگر مسلم ہے تو سب صفتیں ہیں، اگر مسلم نہیں ہے نہ مومن ہے، نہ صالح ہے، نہ صادق ہے۔ پہلے مومن بننے کے لیے مسلم بننا پڑے گا، صالح بننے کے لیے مسلم بننا پڑے گا۔ آئے بھائی مسلم بنے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو اسلام قبول کرتا تھا وہ مسلم ہوتا تھا، اور مسلم کے علاوہ آج جو فرقے وارانہ نام ہے وہ کوئی نہیں بنتا تھا۔ اور اس وقت جو دین دیا جاتا تھا، جس دین پہ عمل کرنا تھا، اس کا نام دین اسلام تھا۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا، ڈرا دیا کہ دین اسلام کے علاوہ جو شخص کسی اور مذہب یا مسلک پر عمل کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں قبول نہیں کروں گا اس پر عمل کرنے والا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارے والوں میں ہے۔ بھائی جان یہ دین اسلام ہے، دین اسلام کے علاوہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، جس کا بھی نام مسلک ہے، جس کا بھی نام مذہب ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اس وقت صرف دین اسلام تھا، دین اسلام میں شامل ہوتے اور وہ مسلم بنتا، مسلم ہو کر اسلام ان کے لیے قانون بنا دیا گیا۔ اب اس دین اسلام کے قانون کے ماننے والے جو مسلم تھے ان کی جماعت کا نام 9 تاریخ سے پہلے کیا تھا؟ دین کا عمل ہے نا۔ اور ایک اور بات، یہ لوگوں کو الجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کامل دین ہے، اس میں فلاں چیز نہیں ہے، اس میں فلاں چیز نہیں ہے۔ خصوصاً کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ دین کامل ہے، دکھاؤ اس میں بھینس حلال کہاں پر ہے،
یہ تو ایک بات میں بطور ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ بھینس اس میں حلال نہیں حرام نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کے بعد کسی نے حلال و حرام کی، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نحل پڑھ لیں، آیت نمبر 89 پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب، یہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، اس میں تمام حلال و حرام بیان ہے، اس میں ہر چیز بیان ہے۔ جو کہے بھینس نہیں، اس کا ایمان رہا؟ بھائی اللہ کے لیے ذرا غور کریں، ٹھنڈے دل سے، دل میں درد رکھیں امت کا، پھر اس طرف آئیں، اس فارمولے کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے اور ڈاکٹروں کی دوائیاں کھاتے ہیں نا، یہ تھوڑی سی دوائی ہماری بھی کھا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ یہ فرقہ واریت کی بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، آپ کو نجات مل جائے گی، شفا ملے گی آپ کو۔ اب اس وقت 9 تاریخ سے پہلے دین اسلام تھا، 9 تاریخ سے پہلے دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلم کہا جاتا تھا، اور یہ فرقے والا نام نہیں تھے اس وقت، اور ان کی جماعت کا نام کیا تھا وہ بھی موجود۔ طبرانی جلد 12 صفحہ نمبر 440 پر حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق جماعت المسلمین شبرا فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 تاریخ سے پہلے فرمایا، اس 9 تاریخ سے پہلے فرمایا، اور اپنے صحابہ سے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کی جماعت یہی تھی جس سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکاتے ہوئے فرمایا، ڈانٹتے ہوئے فرمایا خبردار من فارق جماعت المسلمین، جو شخص جماعت المسلمین سے علیحدہ ہوا، ایک بالش برابر بھی الگ ہوا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ جو اسلام قبول کیا تھا، اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد جس جماعت میں آیا تھا وہ جماعت المسلمین تھی، اور اسی لیے فرمایا جو جماعت المسلمین سے الگ ہوا وہ اس نے اسلام کا پٹا، یعنی وہ اسلام سے آزاد ہو گیا۔ یہ حدیث پکار کر بتا رہی ہے اس وقت صحابہ کرام کی جماعت کا نام جماعت المسلمین تھا۔ اگر جماعت المسلمین کے علاوہ کوئی اور نام تھا کسی جماعت کا، بھائی بتائیں، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اگر ثبوت بھی نہیں پھر امت کو نہ لڑائیں۔ اور حدیث سن لیں، مستدرک حاکم جلد اول کے صفحے نمبر 117 پر ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خالف جماعت المسلمین شبرا فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ جس شخص نے جماعت المسلمین کی مخالفت کی، یہ بھی کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے، یعنی صحابہ کی جماعت المسلمین تھی۔ فرمایا جس نے جماعت المسلمین کی مخالفت کی، اس نے بھی اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ جماعت المسلمین کی مخالفت کرنا اسلام سے جدا ہونا ہے، جماعت المسلمین کو چھوڑنا اسلام سے الگ ہونا ہے۔ یہ کسی ملا مفتی کی فتویٰ نہیں، یہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تیسری حدیث سن لیں، مستدرک حاکم جلد اول صفحہ نمبر 87 سند صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن۔ مومن کہتے ہیں مومن ہے، اب پتہ پڑتا ہے مومن ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن ہے، اس کی نشانی یہ ہے مومن ہونے کی، 3 باتوں میں اس کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ کون سی؟ اخلاص العمل للہ، عمل کا خالص اللہ کے لیے کرے گا، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، دنیوی فائدے کے لیے نہیں، عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ والطاعات لذوی الامر، اور اپنے امیر کی اطاعت کرے گا، معروف کاموں میں اطاعت کرے گا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور تیسری ولزوم جماعت المسلمین، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اگر وہ مومن ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، تو وہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑے گا۔ اگر لازم نہیں پکڑتا تو مومن نہیں ہے۔ اگر جماعت المسلمین سے الگ ہوتا ہے اسلام نہیں ہے۔ اگر جماعت المسلمین کی مخالفت کرتا ہے اسلام نہیں ہے۔ جماعت المسلمین کو لازم نہیں پکڑتا، یہ مومن نہیں ہے۔ باقی مسئلہ رہا نماز کا، یہ بھی سن لیں۔
یہ کس کو سمجھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 9 تاریخ سے پہلے ہیں یہ سب باتیں، یعنی اس وقت یہ جماعت المسلمین ہی تھی جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، جس میں شامل رہنے کا سختی سے حکم دیا جا رہا ہے۔ سعید بن منصور جلد 2 صفحے نمبر 195 پر ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فارق جماعت المسلمین، من فارق جماعت المسلمین، لفظ جماعت المسلمین ہے تو جماعت المسلمین سے الگ ہوا جو شخص، فلا صلاۃ، اس کی نماز قبول نہیں ہے، حتی یرجع الیہم، جب تک واپس جماعت المسلمین میں نہ آئے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے، یہ محمد مصطفیٰ جس پہ ہم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں اس کا فرمان ہے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو اس کی بات بھی مانو۔ یہ تو ہے 9 تاریخ سے پہلے، لیکن 9 تاریخ سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آنے والے دنوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیا تھا۔ احمد اور حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے، حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کر سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی اپنی طرف سے، ثم قال ھذا سبیل اللہ، آپ نے فرمایا یہ ہے سبیل اللہ، جو مجھ سے ملا ہے وہ ہے سبیل اللہ، جو اپنی طرف سے لکیر کھینچی نا ادھر سے ایسے، جو مجھ سے ملا جو راستہ وہ ہے سبیل اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر میں سے ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اس لکیر میں سے کچھ لکیریں دائیں طرف کھینچی، کچھ لکیریں بائیں طرف کھینچی، بلکہ ایک روایت میں ہے 2 دائیں طرف کھینچی 2 بائیں طرف کھینچی، 4 لکیریں کھینچی۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم قال ھذہ سبل متفرقۃ، یہ جو میرے راستے سے راستے نکلیں گے دائیں بائیں، جو میرے راستے سے راستے نکلیں گے دائیں بائیں، یہ تمہیں متفرق کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، اور جو اس سیدھے راستے سے اللہ کے راستے سے دائیں بائیں جو یہ فرقے بنیں گے، فرمایا اس کے اوپر ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ شیطان تو آپ کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ اللہ کے راستے پر چل کر منزل حاصل کر لے، اللہ کے راستے پہ چل کر اللہ کی رضا حاصل کر لے، جنت حاصل کر لے، شیطان نہیں چاہتا۔ لہذا شیطان وہ دائیں بائیں جو راستے ہیں ان پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بلا رہا ہے۔ یہ سمجھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قرأ، پھر آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 تلاوت فرمائی، گویا کہ اس آیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی۔ کون سی؟ جو اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ، سیدھا کامیابی کا راستہ، کامیابی کا راستہ، منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ۔ وَأَنَّ هَذَا، تو میرا راستہ ہے، اور جو اس راستے سے دائیں بائیں راستے نکلے ہیں ان کے متعلق فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو یہاں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل اور سبیل، سبیل واحد ہے، سبل جمع ہے، تو جمع زیادہ راستوں پر نہیں چلنا، ایک راستے پر چلنا۔ اگر تم ایک سے زیادہ راستوں پر چل پڑے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو سبیل اللہ ہے، اس سے گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تم سے نکل جائے گا۔ تو اب دیکھیں آج ہمیں دعوت کہاں دی جا رہی ہے؟ راستوں کی۔ کوئی کہتا ہے 4 حق، کوئی کہتا ہے 5 حق، کوئی کہتا ہے 6 حق، کوئی کہتا ہے 6 جنت میں جائیں گے، کوئی کہتا ہے 4 جنت میں جائیں گے۔ پوچھیں اللہ کے رسول سے کتنے جنت میں جائیں گے؟
ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 یہ میری ملت ان قریب 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 فی النار 72 جائیں گے جہنم میں۔ یہ ہر عالم کہتا ہے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، وواحد فی الجنہ ایک جائے گا جنت میں، ایک دو نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے 2 جائیں گے تو اس نے نبی کے فرمان کا انکار کیا۔ نبی کہتا ہے وواحد فی الجنہ، اور اگر آج کوئی 4 فی الجنہ، بات کس کی صحیح؟ ایک جنت میں جائے گا، وہی الجماعت، اور وہ جماعت ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ جماعت ہوگی۔ اب اس کی تشریح صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کتاب الفتن، صحیح مسلم کتاب الامارہ میں حدیث موجود ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد شر آئے گا، فتنے آئیں گے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فتنے آئیں گے، شر آئے گا۔ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دیں گے۔ بھائی 72 جو دوزخ میں جائیں گے دعوت تو وہ بھی دیں گے نا، جو 72 کی دعوت کو قبول کرے گا 72 کے ساتھ وہ دوزخ میں جائے گا۔ کم از کم اتنا تو سوچ لیں بھائی ان 72 میں میں تو نہیں، اپنے آپ کو بچائیں، ان 72 میں میں تو نہیں۔ آپ نے فرمایا من اجابہم الیہ قذفوہ فیہا، جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا ان کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، کہتے ہیں نہیں یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ سب کچھ اتنی صدقات خیرات کرتے ہیں، تو وہ جو 72 دوزخ میں جائیں گے وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، وہ روزے نہیں رکھیں گے، وہ حج نہیں کریں گے، وہ سب کچھ کریں گے۔ فرمان کس کا ہے؟ جھٹلا سکتے ہو؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ 72 دوزخ میں جائیں گے، وواحد فی الجنہ ایک جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 72 کی دعوت کو جس نے قبول کیا ان کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کی نشانی کیا ہوگی، میں ان کو پہچانوں کیسے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤں؟ صحابہ میں فکر تھی، ہمیں فکر نہیں ہے۔ اگر ہمیں فکر ہو جائے تو ہم آج سے ہی شروع کر دیں ڈھونڈنا کہ وہ ایک کون سا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو صحابی پوچھتا ہے صفہم لنا، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ قال ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نشانی کوئی نہیں، وہ میری ہی امت کے لوگ ہوں گے اور میری ہی زبان میں باتیں کریں گے۔ آج واقعی امت پریشان ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم جائیں تو کہاں جائیں، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ہم کسی بات کو صحیح مانیں؟ کوئی نشانی نہیں۔ یہ تو آپ نے اس 9 تاریخ سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی نشانی پہچاننے کی کوئی نہیں ہوگی۔ تو پھر صحابی پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نشانی نہیں ہے تو پھر ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں کیسے، کوئی بچنے کا طریقہ بتائیں۔ فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، صحابی کہتا ہے ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی کا حکم معمولی ہوتا ہے، حکم مانگ رہے ہیں مشورہ نہیں، حالانکہ نبی کا مشورہ بھی کم نہیں ہوتا۔ نبی سے حکم مانگ رہے ہیں اور نبی کا حکم سب کہتے ہیں، یہ متفق علیہ ہے، یہ مسلم اصول ہے، اس کو تمام علماء مانتے ہیں۔ نبی کا حکم فرض ہوتا ہے، نبی کا حکم فرض ہوتا ہے، اور فرض کو چھوڑنے والا کہاں جاتا ہے؟ وہ ان کی فتوائیں خود ان سے پوچھ لیں۔ تو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کے لیے حکم مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قال فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، اس فرقہ بندی کے دور میں جماعت المسلمین اور اس کے امیر کو لازم پکڑ لینا، بچ جاؤ گے۔
بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اب اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا کر دیکھ لو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر امت آج عمل کر لے، آج پوری امت اس حکم پر، نبی کے حکم پر عمل کر لے۔ کل کو بیت المقدس ہمارا ہوگا، کل کو آزاد کشمیر ہماری ہوگی، کل کو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا ہوا ہوگا۔ آج اللہ کے نبی کا یہ حکم مان لے، صرف ایک حکم۔ چھوڑے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، چھوڑے پیر ملانے ہیں نہیں ملانے، چھوڑے رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، چھوڑے اور مسائل کو، چھوڑے ان کو، ایک حکم پہ عمل کر لیں، تلزموا جماعت المسلمین، اس ایک کو مان لیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں میرا اللہ پر یقین ہے، میرا اللہ کے رسول پر یقین ہے، ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج اس حکم پر عمل کر لو، مسلمانوں غور کرو، سوچو، اللہ کے لیے سوچو، اللہ کے لیے نبی کے حکم کو مانو۔ یاد کرو گے ایک دن آئے گا، ورنہ اس دن پچھتانا پڑے گا اگر نبی کے حکم کو نہ مانا۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اس دن پکار پکار کر کہو گے، ہاں جی ایک شخص آیا تھا، شہداد پور سے آیا تھا، عبد الحمید اس کا نام تھا، اسلام آباد کے شہر میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا اللہ کے رسول کا حکم مان لو، لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم نے فلاں کی بات کو مانا، اللہ کے رسول کے مقابلے میں فلاں کی بات کو مانا، فلاں کی بات کو مانا۔ لیکن وہاں پھر اللہ کا رسول بھی ان کے لیے گواہی شفاعت نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا، اللہ کا رسول کہے گا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس وقت سے پہلے جب نبی بھی آپ کے خلاف گواہی دے تو اللہ کے بندو اللہ کے رسول کا فرمان قبول کر لو، جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا حکم مان کر جماعت المسلمین میں شامل ہو کر متحد اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا، ادھر سے آرڈر ہو گیا کہ بند کریں۔